چیک کر لیجیے گا ریکارڈنگ آپ موبائل میں آن لائن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. صدق اللہ مولانا العظیم. سورہ یوسف کا درس کا سلسلہ الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، اور گزشتہ آیتوں میں حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں تک پہنچے اور وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا، اور حضرت کے جو خریدار بنے وہ مصر کے وزیر جس کا نام عزیز مصر، انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا، اور خریدنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں لائے اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یہ کوئی عام غلام نہیں، بلکہ یہ ایک اچھا نوجوان، ایک اچھا بچہ ہے جس کو ہم اپنا بیٹا بنائیں گے، اور اس کو ذرا اچھے طریقے سے رکھنا، یعنی عام غلاموں والا معاملہ اس کے ساتھ نہ کرنا، بلکہ اس کے ساتھ اکرمی مثوا. عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اکرمی مثوا، اس کا ٹھکانہ اچھا دینا، یعنی اس کا گھر، اس کو کمرہ اچھا دینا. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، کیونکہ یہ کوئی عام غلام نہیں، عام بچہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے آگے چل کر کام آ جائے، بڑا ہو ہمارے کام آ جائے. او نتخذہ ولدا، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے. تو اس طور پر حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں رہنا شروع ہو گئے. آگے رہتے ہوئے کچھ عرصہ گزرا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے ایک آزمائش کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا، اور وہ آزمائش کیا تھی کہ عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کے آگے اپنے آپ کو گناہ سے نہ بچا سکی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وہ مائل ہونا شروع ہو گئی، گناہ کے ارادے سے مائل ہونا شروع ہو گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی گناہ کی طرف مائل کرنے لگی. یہ شریعت کا ایک ضابطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت میں آپس میں کشش رکھی ہے. مرد و عورت کا جہاں بھی اختلاط ہوتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے وہاں پہ تیسرا شیطان ہوتا ہے، اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح ان دونوں مرد و عورت کو جو آپس میں اختلاط ہوا نامحرم ناجائز طریقے سے، ان کو کسی طرح گناہ میں مبتلا کر دیا جائے. یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں، بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے بڑے احکامات نازل فرمائے ہیں. احتیاط، مرد و عورت کی احتیاط، آپس کا اختلاط، خلوت میں ملاقات، ان ساری چیزوں کو شریعت نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ابتدائی مراحل کو ہی حرام قرار دے دیا کہ آنکھیں ہی نہ اٹھاؤ، کسی غیر محرم کی طرف آنکھیں ہی نہ اٹھاؤ، تاکہ آگے کے جو مراحل ہیں گناہوں کے ان سے انسان محفوظ رہے. بہت سارے لوگ اس چیز کو برا محسوس کرتے ہیں کہ ارے اتنی زیادہ احتیاط کیوں کراتے ہو، اتنا زیادہ کیوں کہتے ہو کہ دور رہو دور رہو. تو یہ شریعت کا ضابطہ اصول ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کی احکامات کی پابندی نہیں کریں گے تو ہم گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، اور ہم اپنے آپ کو گناہ سے بچا نہیں سکیں گے. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام معصوم تھے، کم عمر نوجوان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے مثال حسن عطا فرمایا تھا،
حسین و جمیل تھے، خوبصورت تھے. زلیخا ان کے حسن کو دیکھ کر اپنے آپ کو گناہ سے نہ بچا سکی اور ان کو گناہ کی طرف مائل کرنے لگی. حضرت یوسف علیہ السلام پر تو اللہ کی خاص مہربانی تھی، آگے چل کر اللہ نے نبوت سے نوازنا تھا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ کی معرفت بھی حاصل تھی، تقوی بھی حاصل تھا، اللہ کی پہچان بھی تھی، اللہ کا ڈر بھی تھا کہ اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو میں رب العالمین اپنے پروردگار کو ناراض کر بیٹھوں گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو پہلے سمجھانا چاہا، اور کیا کہا؟ سب سے پہلے کہا، زلیخا نے کہا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. اور جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہتے تھے اس نے ان کو ورغلانے کی کوشش کی. قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں ہوا فی بیتہا، جس کے گھر میں وہ رہتے تھے. وراودت کہتے ہیں اس نے ورغلانے کی کوشش کری. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اس عورت نے اپنے آپ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے یعنی اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کری. اور کیا کیا؟ وغلقت الابواب، اللہ فرما رہے ہیں کہ دروازے بھی بند کر دیے تاکہ یوسف علیہ السلام بھاگ نہ سکیں. وقالت حیت لک، اور کہنے لگی آ جاؤ، یعنی گناہ کی طرف بلانے لگی، گناہ کی طرف دعوت دینے لگی. تو گناہوں کی طرف دعوت دینا یہ کئی طریقے سے ہوتا ہے. ایک تو انسان گناہ کی طرف جائے، صاف صاف کہہ دے بھائی گناہ کی طرف بلا رہا ہوں میں تمہیں. اور ایک ہوتا ہے اپنے عمل سے، اپنے حسن و جمال سے کسی کو گناہ کی طرف مائل کرنا، جیسے کہ آج کل معاشرے میں ہوتا ہے کہ ایسے ماحول میں جانا خوشبو لگا کر، بے پردہ ہو کر، کہ جہاں پہ بے نامحرم مرد ہیں ان کے سامنے سے جان کر گزرنا، یہ بھی گناہ کی طرف دعوت ہے. یہ بھی گناہ کی طرف دعوت ہے، اس پر بھی یہ بھی ناجائز ہے. تو گناہ کی طرف بلانا ایک تو صاف طور پر کہ آ جاؤ، اور ایک یہ کہ اپنے عمل سے کوئی ایسی حرکت کرنا، کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے سامنے والے کا ملان بڑھے، اس کا ملان بڑھے. اس کا ملان بڑھے، یہ بھی جائز نہیں ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا کہنے لگی وقالت حیت لک، آ جاؤ. حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ قال معاذ اللہ. سب سے پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ انسان جب کسی گناہ کی طرف پھنس رہا ہو یا کوئی گناہ کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو رہی ہو اور وہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہو، تو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ کہے معاذ اللہ، میں تو اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. تم مجھے اللہ کی ناراضگی کی طرف بلا رہی ہو، اللہ کی طرف، اللہ اس کام کی طرف بلا رہی ہو جس کا اللہ نے ناجائز اور حرام قرار دیے. تو پہلی چیز حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا؟ معاذ اللہ، اللہ سے پناہ مانگی. دوسری چیز انہ ربی احسن مثوائی، یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو اللہ کی نعمتوں کا احساس دلایا کہ تمہارے شوہر کی طرف سے مجھ پر ایسے ایسے انعامات ہیں. اس نے مجھے گھر میں رہنے کے لیے اتنا بہترین گھر دیا، کمرہ دیا، رہائش دی، آسائش کا سامان دیا، کھانے پینے کا بہترین میرا انتظام کیا. انہ ربی احسن مثوائی، یعنی وہ مجھے غلام بنا کر اپنے گھر میں لایا ہے لیکن میرا خیال کتنا کرتا ہے. احسن مثوائی، مجھے بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، جو لوگ ظلم کرتے ہیں انہیں فلاح حاصل نہیں ہوتی. یعنی اگر میں ایسا کام کر بیٹھوں تمہارے ساتھ تو تمہارے شوہر کے ساتھ میں ظلم کروں گا، ناانصافی کروں گا. وہ مجھ پر اعتماد کر رہا ہے اور میں اس کی غیر موجودگی میں اس کے ساتھ ناانصافی کروں، ایسا کروں گا تو میں ظالمین میں سے ہو جاؤں گا. تو یوسف علیہ السلام نے پہلا کام کیا کیا؟ اللہ کی پناہ مانگی. دوسرا کام اللہ کی نعمتوں کا احساس. یہ ہر گناہ سے بچنے کا راستہ ہوتا ہے. انسان جب بھی کوئی غلط کام کرے سوچے تو کہ میں کس کو ناراض کر رہا ہوں، اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، تو اللہ سے ہی پناہ مانگے. اور دوسری چیز سوچے تو کہ اللہ کی مجھ پر کیسی کیسی نعمتیں ہیں، کیسے کیسے انعامات ہیں. مثال ہے کہ آنکھوں کا گناہ ہو، آنکھوں سے کوئی گناہ کرنے جا رہا ہے، یہی سوچ لے یہ آنکھیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اگر اللہ نے یہ آنکھیں مجھ سے چھین لی، یہ آنکھیں چلی گئی مجھ سے، تو میں تو نابینا ہو جاؤں گا، تو اللہ کی کتنی بڑی نعمت سے میں محروم ہو جاؤں گا، تو میں کیوں اللہ کو ناراض کروں. اسی طرح کوئی بھی گناہ ہو،
ہر گناہ کے کرتے ہوئے انسان اتنا سوچ لے کہ مجھ پر اللہ کے اتنے سارے انعامات ہیں، احسانات ہیں، نعمتیں ہیں، اور میں اللہ کو ناراض کر رہا ہوں، میں کس منہ سے اللہ کا سامنا کروں گا؟ تو دوسری چیز ہے یوسف علیہ السلام نے گناہ سے بچتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا احساس اور عزیز مصر کے جو حضرت یوسف علیہ السلام پر احسانات تھے اس کا تذکرہ کیا کہ دیکھو تمہارا شوہر میرا محسن ہے، میں اپنے محسن کو کس طرح تکلیف دے سکتا ہوں کہ مجھ پر اس کے احسانات ہیں اور میں اس کے ساتھ ناانصافی کروں، اس کی غیر موجودگی میں اس کو نقصان پہنچاؤں۔ یہاں سے بھی معلوم چلا کہ انسان جب کسی کے احسان کے نیچے ہو، یعنی کسی کا احسان ہو ہم پر، تو احسان کا بدلہ اچھائی سے دینا چاہیے، برائی سے نہیں دینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تمہارے شوہر کے تو مجھ پر احسانات ہیں اور تم مجھے گناہ کی طرف بلا رہی ہو کہ میں اس کے ساتھ ناانصافی کروں۔ تو اگر ہم پر کسی کے احسانات ہیں تو احسان کا بدلہ اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ایک آدمی ہم پر زندگی بھر احسان کرتا رہا اور جب اس پر کوئی مشکل اور برا وقت آیا تو ہم اس کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں۔ یہ تو احسان فراموشی ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں احسان فراموشی، کہ زندگی بھر ہم پر اتنے، جیسے مثال ہے والدین سے بڑھ کر کوئی محسن نہیں ہے دنیا میں، اولاد کے لیے والدین سے بڑھ کر دنیا میں کوئی محسن نہیں ہے، کہ جس قدر والدین کے احسانات ہیں اولاد پر، کہ والدین اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، ہر طرح کی تکلیفیں سہتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، دن رات محنتیں کرتے ہیں اور اولاد کے لیے اچھا کما کر لاتے ہیں کہ میری اولاد اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا رہے۔ تو سب سے بڑے احسان کرنے والے اللہ کے بعد دنیا میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ والدین ہیں، والدین کا احسان ہے اولاد پر۔ اب جب یہ والدین ضعیف ہوتے ہیں، بڑھاپا آتا ہے، تو اس موقع پر والدین کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ اولاد ہماری خدمت کرے۔ اب یعنی اولاد بھی وہ جو فرما بردار ہو، قدردان ہو، اور وہ سمجھتی ہو کہ زندگی بھر میرے والد نے میرے ساتھ کیا کیا احسانات کیے، مجھے پڑھایا، مجھے اس قابل کیا کہ آج میں اچھی نوکری کر رہا ہوں، آج میں اچھا کھا رہا ہوں، میرے والد کے مجھ پر کیسے کیسے احسانات ہیں۔ تو وہ اولاد اپنی والد کو پھر بڑھاپے میں خوب فائدہ پہنچاتی ہے، خوب خدمت، خوب قدر کرتی ہے۔ اور جو اولاد احسان فراموش ہو، وہ بڑھاپے میں اپنے والدین کو پوچھتی بھی نہیں ہے، دیکھتی بھی نہیں ہے، خدمت تو دور کی بات ہے، خیر خیریت بھی نہیں پوچھتی۔ یعنی وہ والدین جن کو دیکھنے پر حج اور عمرے کا ثواب مل رہا ہے، وہ اولاد کے بعد ٹائم ہی نہیں ہے والدین کو دیکھنے کا۔ تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں، اس آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے کہہ رہے ہیں کہ تیرے شوہر کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں، اس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، اور تو مجھے ایک گناہ کی طرف مائل کر کے اپنے شوہر کے آگے میرے کو ذلیل رسوا کر رہی ہے، کہ ایک محسن ہے میرا کہ مجھے مصر کے بازاروں سے خرید کر لایا، میں تو بازاروں میں بک رہا تھا، اس نے مجھے لا کر محل میں رکھا۔ وزیر کا گھر محل سے کم تھوڑی ہوتا ہے۔ عزیز مصر کے بادشاہ کا وزیر تھا، اور وزیر کا جو گھر ہوتا ہے وہ محل سے کم نہیں ہوتا، ہر طرح کی آسائش اور عائش، سارے آرام کی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کس قدر اچھا رکھا ہوگا عزیز مصر نے، حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ دوسری چیز اس کی بیوی کو یاد دلائی کہ ایک تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور دوسرا میں اس طرح کا کام نہیں کر سکتا کہ اپنے محسن کے ساتھ احسان فراموشی کروں۔ انہ لا یفلح۔ تو اس آیت سے اس آیت میں ایک تو زلیخا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کا تذکرہ ہے، اور دوسرا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو کس طرح گناہ سے بچایا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ۔ اس عورت نے تو واضح طور پر حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت یعنی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ واضح طور پر برائی کا ارادہ کر لیا تھا۔ وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس عورت کا خیال شیطان وسوسے ڈال رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو گناہ سے بچا رہے تھے، لیکن شیطان ایسے موقعوں پر پوری کوشش کرتا ہے کہ گناہ کی طرف میلان اور خیال اور ارادہ بڑھائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، شیطان دل میں وسوسے ڈال رہا ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو پورا ارادہ کر لیا گناہ کرنا ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، خیال ڈال رہا ہے کہ تم بھی کر لو، تم بھی کر لو۔
تم بھی کر لو. انسان کتنا ہی نیک ہو، کتنا ہی ولی ہو، کتنا ہی بڑا متقی ہو، لیکن جب گناہ سامنے ہوتا ہے تو شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو کسی طرح گناہ میں مبتلا کر دو، اس کی ساری نیکیاں، اس کی ساری عبادتیں ضائع کرا دو. پوری کوشش کرتا ہے کہ ایک انسان ایک شخص نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتا ہے، عبادات کر کے مسجد سے نکلتا ہے، شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے کوئی غلط کام کراؤ کہ جس سے ساری عبادات کا نور ضائع ہو جائے. تو یہاں پہ پوری کوشش شیطان کر رہا ہے کہ کسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی گناہوں کی طرف مائل کر لیا جائے. آگے اللہ فرما رہے ہیں لولا ان رأى برہان ربی، اگر یوسف علیہ السلام ہماری دلائل نہ دیکھتے تو وسوسہ دل میں آ سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے دلائل یعنی گناہوں سے بچنے کے واضح دلائل سامنے کر دیے. مفسرین نے یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ دلائل وہ چیزیں کیا تھیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آ گئی. تو ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جس کمرے میں تھے اس کمرے کی دیوار پر اللہ تعالیٰ نے چھت پر یہ آیت لکھوا دی لا تقربوا الزنا انه كان فاحشا وساء سبیلا. حضرت یوسف علیہ السلام کی جب نظر چھت کی طرف پڑی تو لکھا ہوا تھا کہ زنا کے قریب نہیں جانا. اور ایک جگہ آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام اچانک سے دیوار پر ان کی تصویر بنی ہوئی آ گئی اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو گناہ سے روک رہے ہیں کہ ہمت سے کام لینا، ہمت سے کام لینا، اس کی باتیں نہ ماننا، اس کی بات نہ ماننا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کی مدد نیک لوگوں کے ساتھ، کہ جس کی زندگی گناہوں سے ہمیشہ بچنے میں گزرے اور وہ کسی گناہوں کے ماحول میں آ پھنسے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے بچاتے ہیں. وَلَقَدْ ہَمَّتْ بِهِ، زلیخا نے تو پورا ارادہ کر لیا، وَهَمَّ بِهَا، اور شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی وسوسے ڈال لیا ہے لولا ان رأى برہان ربی، اگر اپنے رب کی طرف سے وہ دلیل نہ دیکھ لیتے. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب آیت ارشاد فرمائی کہ ہم نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندے تھے، منتخب بندے تھے. اللہ تعالیٰ کا یہ عجیب انعام ہوتا ہے اپنے مخلص اور اپنے مقبول بندوں کے ساتھ کہ جن کی زندگی ہمیشہ سے گناہوں سے بچنے میں گزرتی ہیں، تقوی کی زندگی، ان کی ہمیشہ کی فکر ہوتی ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا. تو اگر وہ کبھی گناہ کے ماحول میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو بچاتے ہیں. لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم ان کو بچاتے ہیں، ہم ان کو گناہوں سے پھیر دیتے ہیں، ہم ان کی حفاظت کرتے ہیں. یہ اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے اپنے مخلص بندوں کے ساتھ. ایک آدمی کی زندگی مسلسل گناہوں میں دن رات گناہ کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام اور خیال ہی نہیں، نہ کوشش نہ فکر، نہ کبھی سوچا کہ گناہ چھوڑ دوں، تو یہ تو گناہ پر گناہ کر رہا ہے. اس کے ساتھ اللہ کی کیا مدد ہوگی؟ اس نے تو اللہ کو اتنا ناراض کر دیا اپنے سے، جب تک کہ توبہ نہ کرے اللہ اس سے کیسے راضی ہوں گے؟ ایک آدمی جس کی زندگی مسلسل اللہ کو راضی کرنے میں گزرتی ہے، دن رات یہ فکر ہوتی ہے کہ اللہ کو ناراض نہیں کرنا، گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارتے ہیں، پھر بھی اگر کبھی کسی وجہ سے گناہوں کے ماحول میں بچ جاتا ہے، پھر بھی اگر کسی وجہ سے گناہوں کے ماحول میں پھنس جاتا ہے تو اللہ فرما رہے ہیں لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم بچاتے ہیں، پھر اس کو ہم گناہوں سے بچاتے ہیں. تو اگر ہماری ایک زندگی کا ایک معمول بن جائے کہ ہم نے اللہ کو ناراض نہیں کرنا اور ہم اس کا اہتمام بھی کریں کہ گناہ کے قریب نہیں جانا، اللہ کو ناراض نہیں کرنا. دیکھیں کوئی بھی گناہ ہو اس سے انسان کی زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، روزی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں گناہوں کی وجہ سے چہرے کا نور چلا جاتا ہے، جسم کی قوت اور طاقت ختم ہو جاتی ہے، مایوسی کسی کیفیت رہتی ہے، چہرے پہ نور نہیں ہوتا، بے رونقی سی ہوتی ہے، جسم مرجھایا ہوتا ہے، سستی کاہلی ہوتی ہے، اور عزائم میں ارادوں میں پختگی نہیں ہوتی، کام اور کاج میں محنت نہیں کر پاتا. یہ سب گناہوں کی نحوست ہے، یہ سب گناہوں کی نحوست ہے. گناہوں کی نحوست ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اتنے سارے، اور پھر حدیث شریف میں واضح طور پر آیا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے، رزق کی برکت سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو گناہوں کے تو بہت سارے نقصانات ہیں. علم دین سے محروم کر دیا جاتا ہے، گناہوں کی وجہ سے انسان علم دین سے محروم کر دیا جاتا ہے. گناہوں کی وجہ سے عبادات کی لذت چھین جاتی ہے، عبادات میں دل نہیں لگتا، تلاوت قرآن کرتے ہوئے وحشت آتی ہے. ایک آدمی مسجد میں آیا اور مجھ سے کہنے لگا نماز کے بعد کہ میں قرآن کھولتا ہوں تو مجھے وحشت آتی ہے، مجھ پر خوف طاری ہو جاتا ہے اور میں قرآن پڑھ نہیں سکتا، بند کر دیتا ہوں. تو بسا اوقات گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ انسان نماز پڑھے تو دل نہیں لگتا،
قرآن پڑھے تو دل نہیں چاہتا، عبادات کو تسبیحات ہاتھ میں لیں تو پڑھا نہیں جاتا، ویسے دن بھر موبائل میں مصروف رہے کچھ نہیں ہوتا، ٹی وی اور فلمیں اور ڈرامے دیکھتا رہے کچھ نہیں ہوتا، لیکن جہاں قرآن کھول کر پڑھنا شروع کیا طبیعت پر بوجھ اور مشکل، یہ سب کیا ہے؟ گناہوں کی نحوست ہے۔ تو جب بھی اللہ تعالیٰ توفیق توبہ دے تو دیر نہیں کرنی چاہیے، توبہ کر کے اپنے اللہ سے سارے معاملہ صاف کر لینے چاہیے، اور ایک عزم اور ارادے کے ساتھ اپنی زندگی کو نیکی کے راستے پہ ڈال دینا چاہیے کہ اب میں نے اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرنا، اور جب نیکی کے راستے پہ چل پڑیں گے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ پھر کبھی خدا نہ کرے کسی گناہوں کے ماحول میں آپ پھنسیں تو اللہ سے پناہ مانگیں، اس ماحول سے بھاگنے کی کوشش کریں، اس میں رکے نا۔ آگے اگلی آیتوں میں یہی آئے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام صرف یہ نہیں کہ ان اپنے احسانات یاد دلا رہے ہیں، اللہ سے پناہ مانگ رہے ہیں، بلکہ وہاں سے نکل کر بھاگے بھی ہیں۔ اگلی آیتوں میں انشاءاللہ اس کا تذکرہ آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔